قربانی دو نبیوں کی یاد ہے، قربانی دو نبیوں کی یادگار ہے، اور وہ دو نبی بھی وہ ہیں جن کی نسل میں میرے اور آپ کے آقا فخر موجودات سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے دو لخت جگر ہیں، جن میں سے ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخر تک کوئی نبی نہیں آیا، ایک نبی تشریف لائے جو تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے سید، تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں سے اعلیٰ، اولا، بالا، آپ کا مقام اور رتبہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، وہ پیغمبر تشریف لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو پہلے ہی بیٹے جن کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے خود نبی بنے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جو 12 بیٹوں کی آپ نے کہانی اور ان کا قصہ بارہا سماعت کیا ہوگا، مختصر میں کر رہا ہوں، اگر ان کی گفتگو کروں گا تو بات وہی پوری ہو جائے گی۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ نسل در نسل انبیاء کرام کی جماعت اس میں تشریف لا رہی ہے، لیکن ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل میں آخر تک جب تک عبداللہ تشریف لائیں اور عبداللہ کے دلارے، عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لائے تب تک کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ایک تاریخ ہے وہ۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ خالی جانور قربان کر دیا اور کچھ پیسہ دے دیا اور کچھ پوسٹر لگے، کسی نے 1100 نے 1200 نے 1500 ایسے پوسٹر مار دیے اور ہم نے چھٹک باری کر لی۔ نہیں، صرف یہ پیسہ دے دینا یا قربانی کر دینا نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے کیا جائے، جس سے جذبہ انسان میں پیدا ہو کہ میں اپنی انانیت چھوڑوں اور اللہ کے حکم پر مر مٹوں، میں اپنی مرضیات کو چھوڑوں، اس کو مٹا دوں اور اللہ کے حکم پر اپنے آپ کا سب کچھ قربان کر دوں۔ یہ تو اللہ نے جانور مانگا تو جانور دے رہے ہیں، یہ تو اللہ نے مال مانگا تو مال دے رہے ہیں، یہ اللہ نے جو ہے کچھ چیزیں مانگی تو ہم دے رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہے اور مال کی جگہ، جانور کی جگہ، روپیے پیسوں کی جگہ اگر ہماری جان بھی مانگے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ثبوت ہے، وہ واقعہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ لخت جگر جب باپ کے ساتھ چلتا ہو گیا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، انگلی پکڑ کر باپ کی چل رہا ہے۔ انگلی پکڑ کر کب چلتا ہے بچہ؟ بہت چھوٹی عمر کا بچہ ہے، ہاتھ کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بچہ چلنے لگ گیا باپ کے ساتھ، قَالَ يَا بُنَيَّ، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر پارے، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اور خواب بھی کیا دیکھا ہے، سپنا بھی کیسا ہے، کوئی مال خرچ کرنے اور کھانے پینے یا اس اشیاء کے لیے کہتے ہیں نا، ہمارے کہاوت ہے کہ بلی کے خواب میں چھچڑے، ہمارے تو خواب بھی ایسے ہوتے ہیں، ہم تو نماز میں کھڑے کھڑے خواب دیکھتے ہیں۔ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ رکعت باندھی، امام صاحب نے سلام
3 رکعت پر پھیر دیا کہ 4 رکعت پر پھیر دیا، اس میں لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے، کہیں کچھ کہتے ہیں نہیں 4 ہی ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں 3 ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ اور امام صاحب اتفاق سے کسی دن بھول جاوے تو پیچھے 100 آدمی کھڑے ہو، ایک بھی لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں، خود کنفیوز ہے، مذبذبین بین ذالک کہ اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے صحیح پر سلام پھیرا ہے یا امام صاحب کی چوک ہوئی ہے۔ ہمارے تو خواب بھی ایسے، لوگ نمازوں میں خواب دیکھ لیتے ہیں، لوگ نمازوں میں دکانوں کے سپنے دیکھ لیتے ہیں، لوگ نمازوں میں اپنے مال کے خواب دیکھ لیتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے خواب دیکھ لیتے ہیں، آگے کی جو ہے اس کی عزائم اور ارادے اور اس کے جو ہے سپنے ہوتے وہ سب اپنے نمازوں میں دیکھ لیتے لوگ۔ انبیاء کرام کے خواب ایسے نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے القاء ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر القاء کیا جا رہا تھا۔ اس لیے اپنے لخت جگر کو بلایا ہے اور کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر میں عجیب خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک باپ خواب دیکھ رہا ہے، اے لخت جگر میں خواب دیکھ رہا ہوں، چھری میرے دست میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے اور گردن تیری ہے۔ اب بیٹا بھی باپ کا فرما بردار اور نسلوں کا اثر ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو جن کی نسل میں تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سرور کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہوں، ان کے اجداد، ان کے باپ دادا اور ان کی نسل میں لوگ نیک کیوں نہ ہو اور فرما بردار کیوں نہ ہو، اور یہ بچہ بچہ نہیں ہے، یہ وقت کا بڑا نبی ہونے والا ہے۔ اس لیے بچہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان کنفیوز نہ ہوئیے، مذبذبین میں داخل نہ ہوئیے، آپ ذرا برابر بھی ریب اور جو ہے شک و شبہ میں نہ پڑیے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، جب تک آپ کی نظر میرے اوپر ہے اور میرے خیالات آپ کو ستا رہے ہیں کہ میں بچہ ہو کر کیا کروں گا، میں تڑپ جاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا، میں آپ کی انگلی چھوڑ کر دوڑ لوں گا، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، اور رب کا جو حکم آپ کو ملا ہے اس حکم کو پورا کرنے میں میں ساتھ نہیں دوں گا۔ ابو جان اس معاملے میں آپ شک میں اور جو ہے آپ ریب میں نہ پڑیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اس معاملے کو رکھیے اس بات پر کہ آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا، ایک چھوٹا سا بچہ کتنی فرما برداری کر رہا ہے، کیا تربیت کا عالم ہے، اور باپ کی تربیت کا کیا نرالا منظر ہے کہ ذبح ہونے کے لیے بچہ اپنی پیشکش کر رہا ہے۔ ابو جان آپ یہ خواب نہ سمجھئے اس کو، آج کا تو بیٹا یوں کہے گا آپ کو یہ خواب ہے، یہ وسوسے ہوتے، آپ نے رات میں سوتے وقت خیال کی ہوگے وہ سپنا آپ نے دیکھ لیا ہے۔ آج تو بہت ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں نا، آج تو اپڈیٹ ہو گئے بچے، باپ سے 2 قدم آگے ہوتے وہ سمجھا دیتے اور وہ باپ کو پٹی پڑھا دیتے ہیں۔ جان آپ یہ خواب کے تذکرے چھوڑ دیجئے، وہ بیٹا یہ نہیں کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان رب کا حکم ملا ہے، فرمان الہی ہے، رب نے بھلے ہی خواب میں دکھایا ہے لیکن یہ فرمان تو رب کریم کا ہے، لہذا آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو آپ کر گزریے۔ میرا خیال جب تک ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں رب سے امید رکھتا ہوں اور مجھے قوی امید ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
پھر وہ ایک داستان ہے اور ایک قصہ ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، بارہا آپ اپنے ائمہ سے سماعت کرتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مینا پہاڑی پر لے گئے اور وہاں جا کر اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کے حلق پر، ایک ننھے منھے بچے پر وہ تیز تند چھری کہ اگر وہ کسی لوہے پر رکھی جائے تو لوہے کو کاٹ دے، لکڑے پر رکھی جائے لکڑے کو کاٹ دے، جو ہے کسی پتھر پر رکھی جائے پتھر کو کاٹ دے، لیکن ایک معصوم سا بچہ اور اس کی حلق کیا ہوتی ہے، اس کی گردن ہی کیا ہوتی ہے، ایک نازک گردن والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر وہ چھری چلتی نہیں ہے، اور وہ سبق ہمیں دیتی ہے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اسی وقت ہے جب رب چاہتا ہے، پانی میں ڈبونے کی طاقت اس وقت ہی ہے جب رب چاہتا ہے۔ کوئی گولی چلائے، اس گولی سے آدمی کو مرنے کے وقت، اس کی موت کے وقت ہی اگر وہ گولی کام کرے تو کام کر سکتی ہے، ورنہ گولیوں کے بیچ میں سے بچانے کی طاقت اللہ کی ہے۔ بم دھڑاکے ہونے کے باوجود بھی پورا ملبہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے، لیکن اس میں سے زندہ بچے نکلتے ہیں۔ فلسطین کی داستان ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ننھے منھے بچے جو کئی دنوں کے بعد زندہ نکل رہے ہیں، وہ آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ گولی تمہیں مار نہیں سکتی ہے، بم تمہیں اڑا نہیں سکتا ہے، چھری تلوار تمہیں کاٹ نہیں سکتی ہے، پانی تمہیں ڈبو نہیں سکتا ہے، آگ تمہیں جلا نہیں سکتا ہے۔ اور انبیاء کرام کی داستان میں اور انبیاء کرام کی سیر اور تاریخ میں آپ پوری داستانیں اٹھا کر دیکھیے، وہ مختصر وقت میں آپ کو اشارے کرتا ہوں، حضرت ابراہیم کو نمرود میں آگ میں ڈالا، ایک بال بھی کا نہیں کر سکا۔ حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیچھے فرعون ہے اور سمندر میں کودے ہیں، رب نے راستے بنا دیے ہیں، وہ پانی حضرت موسیٰ کو ڈبا نہیں سکا ہے، اور یہاں لخت جگر کو لٹایا ہے، اور چھری تیز و تند ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دے، لوہے کو بھی کاٹ دے، لکڑوں کو بھی کاٹ دے، لیکن وہ ایک ننھے منھے بچے اسماعیل کی نازک گردن کو کاٹ نہیں سکتی ہے۔ سمجھ جائیے کہ حکم جب تک رب کا نہیں ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا دنیا کچھ بھی چالے، وہ اپنے عزم کچھ بھی کر لے، وہ پروپیگنڈے کر لے، وہ سازشیں کر لے، وہ طرح کے جو ہے عزائم کر لے، لیکن جب تک تمہارا رب نہیں چاہے گا کوئی تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ آکسیجن تمہارے پیٹوں میں جا نہیں سکتا، ہائیڈروجن تمہارے پیٹ سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ یہ بات سمجھیے میرے بھائیوں، عزیز دوستو، داستان بڑی لمبی ہے اور اس کے اسباب اور اس کے پارٹ بہت بڑے ہیں، لیکن مختصر وقت میں سب بیان نہیں کیے جا سکتے۔ میں تھوڑے بہت اسباب آپ کے درمیان بیان کر چکا ہوں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ آج اس دور کی سب سے بڑی آواز ہے اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، فس ایمان والے نہ بنو، مضبوط ترین مسلمان بن جاؤ، مضبوط ترین ایمان والے بن جاؤ، بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا جاؤ، لیکن تمہارے ایمان میں ذرہ برابر جنبش نہ ہو، تم ایمان کے سودے کرنا دیکھو۔ جیسے آج واقعات اخباروں میں اور آپ جو ہے ٹیلی ویژن یا جس طرح سے یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور دیگر اور ذرائعوں میں جو آج باتیں آ رہی ہیں کہ پورا جو ہے خاندان مسلمانوں کا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، انہوں نے سودا کر لیا، لڑکیوں نے غیروں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ایک صبح ہوتی ہے، ہر صبح ایک نئی بیٹی کی داستان سامنے آتی ہے، باپ رو پڑتا ہے، ہاتھ جوڑ کے بیٹی کو سمجھاتا ہے، ماں اپنی بیٹی کے سامنے منت سماجت کرتی ہے، لیکن وہ وقت نکل جاتا ہے، تب تک وہ بیٹی کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی ہے اور فرار اختیار کر لیتی اور ایمان اسلام سے وہ جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ میرے بھائیوں، وقت ہے بہت ہی سمجھنے کا، سنبھلنے کا، سنورنے کا اور اپنی اولاد پر نگاہ رکھنے کا۔ جہاں اولاد کی بات ہو رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ وہ ہماری اولاد یہ کہے کہ ہماری گردن کٹ سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ ایک صحابی رسول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ ایک صحابی سے فرمایا، حضور نے وہی الفاظ، حضور نے فرمایا
کیا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، رب کا پارٹنر کسی کو مت بنانا، رب کے سوا اپنی پیشانی کسی اور کے سامنے مت جھکا دینا۔ وَإِن قُطِّعْتَ، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے اور تجھے آگ میں جلا کر خاک کر دیا جائے، پھر بھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ میرے بھائیوں، یہی اسباب ہم اپنے بچوں کو سکھلائیں، اپنے بچوں کے ضمیر میں ڈالیں، ان کے دلوں میں پیوست کروائیں، بچپن ہی سے ان کو ایسی تعلیم دے کہ چاہے کیسا بھی ماحول ہو وہ اپنے ایمان پر مضبوط رہ سکے، وہ اپنے اسلام کی پابندی کر سکے، وہ اپنا سر نگو اللہ کے سامنے کر سکے، کسی غیر کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے۔